السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی نشست میں جو ہم احادیث بیان کریں گے اس کا تعلق وسوسوں سے ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ انہیں وسوسے آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، سوالات اور اعتراضات دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس قسم کے وسوسے آتے ہیں کہ ہم ان کو زبان پر بھی نہیں لا سکتے۔ خطرہ ہوتا ہے کہیں ہم کفر میں نہ پڑ جائیں۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں۔ چند ایک ملتے جلتے مضمون کی احادیث کا آج بیان ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدرها، بے شک اللہ نے درگزر فرما دیا ہے، معاف فرما دیا ہے، میری امت کو معاف کر دیا ہے، درگزر فرما دیا ہے میری امت سے۔ کیا چیزیں درگزر کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے؟ ما وسوست به صدرها، ان تمام خیالات سے، سوالات سے، اعتراضات سے، ملحدانہ بے دینی کے خیالات، مختلف قسم کے وسوسے، کہ وہ تمام خیالات، اعتراضات، سوالات جن کا وسوسہ اس کا سینہ ڈالتا ہے۔ سینے سے مراد دل ہو گیا، سینہ یعنی ما فی سینہ، ما فی القلب، ما فی الصدر، تو سینے سے مراد یعنی جو سینے میں ہے دل، یعنی جو دل اس کا وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہ میں نے لفظی ترجمہ کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ جو دل میں برے خیالات آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، سوالات پیدا ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، مختلف یعنی دین کے بارے میں، اور یہ وسوسے اس قسم کی یاد رکھیں ایمان والوں کو آتے ہیں، کافروں کو نہیں آتے۔ تو کافر تو پہلے ہی کافر ہوتا ہے، تو اس کو پھر اس قسم کے وسوسے پریشان نہیں کرتے، بلکہ اس کو مختلف قسم کی انزائٹیز ہوتی ہیں، کہ وہ اس کو یہ انزائٹی ہوتی ہے کہیں میں مر نہ جاؤں، کہیں مجھے فلاں مہلک بیماری نہ لگ جائے، کہیں میں روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو کے مر نہ جاؤں، کہیں میرے ساتھ یہ حادثہ پیش نہ آ جائے۔ وہ اس قسم کی چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور جبکہ جو بندہ مومن ہے، چونکہ اس کو سب سے زیادہ اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے، تو پھر شیطان اس کے ایمان کے حوالے سے بندہ مومن پر حملہ کرتا ہے، تو پھر ایمان کے حوالے سے یہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے نبی کے ذریعے خبر دے دی اور یہ مطمئن کر دیا کہ میرے بندوں مطمئن رہو، تمہارے دل میں جو ابھرنے والے وسوسے ہیں، خیالات ہیں، سوالات ہیں، اعتراضات ہیں، دین کے بارے میں، دین کی بنیادوں کے بارے میں، نظریات اور عقائد کے بارے میں، وہ میں نے معاف کر دی۔ لیکن یاد رکھو، ما لم تعمل به او تتکلم، جب تک کیا کہتے ہیں اس پر عمل نہ ہو، سمجھ آئی، اور یا جب تک بندہ اس کو زبان سے ادا نہ کرے، باقاعدہ اس پر کیا کہتے ہیں ایمان لاتے ہوئے۔ ایک ہے وسوسے کو علماء کے سامنے بیان کرنا کہ حل مجھے مل جائے، یا دوستوں کے سامنے پریشانی سے ذکر کرنا، یار مجھے اس قسم کے وسوسے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اللہ بچائے۔ تو یہ اس طرح پریشان ہو کے ذکر کر دینے سے، وسوسہ ذکر کر دینے سے گرفت نہیں ہوتی ہے۔ گرفت تب ہوتی ہے جب بندہ اپنے خیال کے مطابق عمل کرے۔ کوئی اس کے پر کوئی ایسا اس پر برے خیالات آگے، اب ان برے خیالات پر عمل کرتا ہے تب گرفت ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کے ذہن میں سوالات آتے ہیں، برے سوالات آتے ہیں، دین کے بارے میں اعتراضات اٹھتے ہیں، تو اب باقاعدہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا دانشور سمجھتے ہوئے اور دوسروں کو سمجھاتے ہوئے، اپنی دانشوری بکھیرتے ہوئے، جو اعتراض اس کے دل میں دین کے بارے میں پیدا ہوا تھا وہ لوگوں کے سامنے بھی کہے مارتے ہوئے، ذرا مجھے اس کا جواب تو دو، سمجھ آئی؟ وہ تو اگلے کو شیطان بن کر گمراہ کر رہا ہے، تو اس وقت پھر اللہ کی طرف سے گرفت ہوگی۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو جب تک بندہ ان وسوسوں کو عمل کی شکل میں ڈالے نہ، اور باقاعدہ ان وسوسوں کو زبان سے ادا نہ کرے، باقاعدہ وسوسوں پر عمل کرتے ہوئے اس کو زبان سے ادا نہ کرے، تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی گرفت نہیں فرماتے۔ خواتین و حضرات، آج کے اس سوشل میڈیا کے ماحول میں نوجوان طبقے کو خصوصاً، کیونکہ نوجوان طبقہ ہی زیادہ سوشل میڈیا میں ملوث ہے، تو
یہ خیالات، اعتراضات، سوالات بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں. ہر قسم کی انہوں نے ویڈیوز کو دیکھنا ہوتا ہے. یعنی شریعت نے تو برے دوست بنانے سے منع کی ہے، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے منع کی ہے، لیکن اس وقت جو موبائل ہاتھ میں آ چکا ہے اس کے اندر تو ہر چیز ہے. بندہ اصول جب تک، ساتھیوں میں یہ کہتا ہوں، جب تک آپ کو اصول کا پتہ نہ ہونا تو آپ موبائل استعمال نہ کریں. موبائل استعمال کرنے کے اصول ہیں کہ بھائی خواہ مخواہ آپ کسی ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہیں، خواہ مخواہ کوئی ایسی چیز کھول لیتے ہیں دین کے بارے میں، اہل دین کے بارے میں، آپ کے دل میں اعتراضات، سوالات. اب میں پچھلے دنوں میں کہیں گیا ہوا تھا، ایک میرے ساتھی کا نکاح تھا، تو واپسی پہ جب وہ لوگ مجھے گاڑی پہ چھوڑنے آئے تو وہ اگر میری ویڈیو سنیں تو ناراض نہ ہوں. مطلب سوال جواب سوال جواب سوال جواب، یعنی اتنے میں تھک گیا. حالانکہ میری طبیعت بھی کوئی خاص اتنی ٹھیک نہیں تھی، پھر میں سفر میں ویسے بڑا کمزور انسان ہوں، تو مجھے الجھن ہونے لگی. میں نے ان کو ایک آدھ دفعہ شاید اشارہ بھی کیا لیکن وہ سمجھے نہیں. سوالات پہ سوالات، سوال جواب سوال جواب. میں نے اندازہ کیا کہ یہ بھائی یہ جو سوال جواب ہے نا تو یہ سوشل میڈیا کی دین ہے. اوٹ پٹانگ قسم کی ویڈیوز سنتے ہیں، کنفیوز ہوتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں. بھائی آپ اوٹ پٹانگ قسم کی ویڈیوز سنتے کیوں کہ آپ کنفیوز ہوں؟ پہلے آپ اپنے آپ کو خود بیمار کرتے ہیں، پھر دین کے بارے میں آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، پھر آپ پریشان ہو کے علماء ڈھونڈتے ہیں کہ یار کس سے سوال کریں. جب کوئی عالم مل جائے تو پھر اس کے آرام کی بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے، پھر اس طرح سوالات کی بوچھاڑ ہوتی ہے. وہ دو ساتھی بیٹھے تھے، ایک ڈرائیونگ کر رہا تھا، ایک ساتھی پیچھے بیٹھا تھا. دونوں بڑے اچھے انسان، میں ان کو دعا دیتا ہوں، لیکن وہ میری ویڈیو سنیں تو ناراض نہ ہوں. یعنی وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا وہ بندہ سوال کر رہا ہے، اس کا سوال ختم نہیں ہو رہا، پیچھے سے بندہ سوال کر رہا ہے، میں کس سوال کا جواب دوں؟ حالانکہ سوال جواب کی نشست مجھے خود بہت اچھی لگتی ہے اور میں خوش ہوتا ہوں، لیکن اپنے اپنے موقع ہوتے ہیں، اپنی طبیعت ہوتی ہے، بسا اوقات طبیعت اجازت نہیں دے رہی ہوتی. لیکن بہرحال میں نے روکا نہیں، میں نے انہیں سوال کرنے دی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ آپ اوٹ پٹانگ قسم کی آپ ویڈیوز کیوں سنتے ہیں یار؟ عجیب قسم کی بات ہے. اب جو ایک عالم دین نہیں، ایک فقیہ نہیں، ایک مفتی نہیں، اور آپ اس سے جا کر اس کی ویڈیوز سنتے ہیں کہ فلاں چیز حرام ہے کہ نہیں، فلاں چیز حرام ہے کہ نہیں، جی فلاں ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا. آج کل مرحوم ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیوز کا چرچہ ہے. ہاں جی وہ جو زمین ٹھیکے پہ دیتے ہیں، مزارات پہ دیتے ہیں. اب وہ مزارات ڈاکٹر اسرار صاحب نے ماشاءاللہ فتویٰ جاری کر دیا وہ عالم نہ ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے. تو اب وہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں. میں کہا یار پہلے یہ دیکھو ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم کی خدمات اپنی جگہ، لیکن کیا وہ عالم دین تھے؟ کیا ان کو یہ فتویٰ اس طرح جاری کرنے کا حق تھا؟ بھئی آپ بیمار ہوتے ہیں کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، انجینئر کے پاس جاتے ہیں. آپ کو کوئی اگر گھر بنانا ہو تو جا کے آپ کسی سرجن کے پاس چلے جائیں گے، کسی سرجیکل وارڈ میں پہنچ جائیں گے کہ مجھے نقشہ بنا کے دے دیں. خدا کا خوف کریں بھائی. بہت سے سوالات تو شیطان ڈالتا ہے جناب. بہت سے سوالات، اعتراضات اور برے خیالات کی ذمہ دار براہ راست ہم خود ہوتے ہیں. ہم خود اوٹ پٹانگ قسم کی ویڈیوز سنتے ہیں. بھائی جو سوال ہے وہ متعلقہ بندے سے کریں، اور اسی طرح جو ویڈیوز ہیں وہ متعلقہ بندے کی ویڈیوز سنیں. آپ نے دین کی بات کو سننا ہے، فقہی مسائل کو سننا ہے. آپ ایک عالم دین کو، ایک مفتی کو، ایک فقیہ کو چھوڑ کر آپ اس شخص کے پاس چلے جاتے ہیں جو صرف اردو کی کتابیں پڑھ کر آپ کو کیا کہتے ہیں، بلغوا عنی ولو آیہ پہ عمل کرتے. کوئی دین کی بات بتا دیتا ہے تو شیطان بیچارہ اس دین کی بات بتانے والے کے خلاف اس طرح پڑ جاتا ہے کہ اس سے فقیہانہ سوالات کی جوابات بھی شروع کروا دیتا ہے اس سے، تاکہ یہ ڈی ٹریک ہو جائے، ڈگمگائے. اللہ اکبر. اب ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان میں کوئی بینک اسلامی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھئی آپ جانتے ہیں یا بینکنگ سے منسلک علماء جانتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کی نیت اپنی جگہ ٹھیک، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے. جو زندہ ہیں وہ بھی ایسا نہ کریں. تو خیر میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بات ذرا کہیں اور طرف جا رہی ہے. میرا کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے خواتین و حضرات کہ ایک تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ایک بہت سے وسوسوں کے ذمہ دار بساط ہم خود ہوتے ہیں. ہم بے دینی میں پڑھتے ہیں، اس بے دینی کی وجہ سے شیطان کے حملے ہم پر زیادہ ہو جاتے ہیں. ہم اوٹ پٹانگ قسم کی ویڈیوز سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. ان اوٹ پٹانگ ویڈیوز کی وجہ سے ہمارے
ہم زیادہ تنگ ہوتے ہیں، دین کے بارے میں ہمارے ہاں سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، بے عملی بھی ترقی کرتے کرتے الحاد تک پہنچ جاتی ہے، بندے کو گمراہ کر دیتی ہے۔ آپ ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو گیا، آپ علماء سے اپنے تعلق کو استوار رکھیں، ان سے ملنا جلنا رکھیں، سوال جواب کی نشست رکھیں، تو انشاءاللہ یہ چیزیں پیدا نہیں ہوں گی۔ میں اپنی ذات کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، کسی دور میں کبھی کبھی مجھے سوالات خیالات تنگ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بڑا بہترین علاج نکالا۔ میں جب بھی کوئی سوال آتا میں قرآن پہ ڈال دیتا تھا۔ بھائی قرآن جیسی کتاب دنیا میں موجود نہیں، اس کی زیر زبر پہ شد مد میں کوئی فرق نہیں، اس کے مضمون میں فرق نہیں۔ اگر قرآن جیسی کوئی کتاب ہے تو میں اس کو دیکھوں۔ تو قرآن کا تو چیلنج تا قیامت ہے۔ جب قرآن کی اتھینٹسٹی میرے سامنے واضح ہے تو بس پھر میرا علاج قرآن ہے۔ الحمدللہ سوالات وساوس کافور ہو جاتے تھے۔ تو خیر بات یہی ہے حضرات محترم کہ اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرماتے، اللہ گرفت نہیں فرماتے جب تک بندہ ان خیالات، سوالات، اعتراضات پر عمل نہ کرے، اس کو زبان سے باقاعدہ ادا نہ کرے۔ ایمان لانے کی شکل میں اس کے ذہن میں ایک وسوسہ پیدا ہو گیا، اس نے وسوسے کو دانشوری سمجھ کے بکھیرنا شروع کر دیا اپنی دانشوری۔ آج کل کے بہت سے اینکر نام نہاد کے موسمی تجزیہ کرنے والے اینکر ایسے ہی کرتے ہیں، بدعمل قسم کے انسان ہوتے ہیں، بہت سے ذہن میں سوالات پیدا ہو گئے، ان سوالات کو وہ اعتراضات کو دانشوری بنا کے بکھیرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ تو خیر یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاءہ رجل، کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا فقال انی احدث نفسی بالشیء۔ میں پہلے لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر بامحاورہ خود ہی آپ کے سامنے بات آ جائے گی۔ میں اپنے دل سے سرگوشی کرتا ہوں ایسی شے کے ساتھ، یعنی ایسے خیالات کے ساتھ، ایسے وسوسوں کے ساتھ، یعنی میں اپنے جی سے، میں اپنے دل سے سرگوشی کرتا ہوں ایسے خیالات کے ساتھ۔ کیا مطلب ہو گیا؟ میرے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے سوالات آتے ہیں، ایسے اعتراضات وارد ہوتے ہیں، جنم لیتے ہیں کہ لَأَنْ أَكُونَ حُمَمَةً أَحَبُّ إِلَيَّ من ان اتکلم بہ، کہ میرے لیے جل کے راکھ بن کے کوئلہ ہو جانا یہ میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں ان کے ساتھ تکلم کروں، میں ان کو اس سے کلام کروں، اس کو میں زبان پر لاؤں۔ یعنی یا رسول اللہ میرے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسے سوالات اور اعتراضات پیدا ہوتے ہیں کہ میرے لیے جل کے کوئلہ بن جانا زیادہ بہتر ہے۔ میں سمجھتا ہوں میرے لیے جل کے کوئلہ بن جانا زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ میں ان وسوسوں کو زبان تک لاؤں، زبان سے ادا کروں۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، تمام تعریفیں اس ایک اللہ کے لیے جس نے میرے اس امتی کے معاملے کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا، آگے بڑھنے نہیں دیا۔ یعنی میرے اس امتی کو وسوسوں نے گھیر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وسوسوں ہی تک کو رکھا، وسوسوں سے آگے بڑھنے نہیں دیا، عمل کی نوبت نہیں آئی، اس پر یقین کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ اور ایک روایت میں ہے الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے اس بات پر کہ اس نے شیطان کے معاملے کو وسوسے کی طرف لٹا دیا۔ شیطان تو ایمان پر حملہ کرنے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وسوسے تک رکھا، بس ایمان پر، اس بندے کے ایمان پر حملہ آور نہیں ہونے دیا وسوسوں کے ذریعے، بات وسوسے سے آگے نہیں بڑھی۔ تو اس حدیث سے بھی بات ثابت ہو گئی۔ اور جیسے اس شخص کے الفاظ ہیں اس صحابی کے کہ میرے لیے جل کے کوئلہ بن جانا بہتر ہے کہ میں ان وسوسوں کو میں زبان پہ لاؤں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایمان کی نشانی ہے نا، بندہ ایمان والا ہی ایسی بات کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ بات وسوسے تک رہے تو اس پہ کوئی مواخذہ نہیں، چونکہ پہلی حدیث پہ ہم نے کافی تشریح کر دی ہے تو آگے میں زیادہ اس کی تشریح نہیں کروں گا۔ کچھ احادیث اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بھائی بتیری احادیث ہیں ان وسوسوں کے بارے میں، مطمئن رہیں، وسوسے کچھ نہیں کہتے، لیکن جو وسوسے جن اسباب سے پیدا ہوتے ہیں نا بہت سے، ان سے بچیں۔ ٹھیک ہے، ہاں
کوئی سبب نہ بھی ہو تو شیطان خود بھی حملہ کر دیتا ہے آپ کے ایمان کی وجہ سے. ایمان خود ایک سبب ہے شیطان کے حملہ کرنے کا. جہاں ایمان ہوگا، دولت ہوگی، شیطان وہیں ڈاکہ ڈالے گا نا. تو وہ سبب بننے میں تو آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس ایمان ہے. لیکن جان بوجھ کر ایسی چیزوں کی طرف چلے جانا کہ وسوسے جنم لیں، آپ کنفیوزڈ ہوں. دینی مسائل جا کے آپ پلمبروں سے پوچھیں، دینی مسائل جا کے آپ تاریخ دانوں سے پوچھیں، دینی مسائل جا کے آپ بے عملوں سے پوچھیں، جن کی کوئی اوقات نہیں، آپ ان سے جا کے مسائل پوچھیں. تو کنفیوز نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ گمراہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ وسوسے کہیں عملی شکل اختیار نہ کر جائیں. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جاء ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے. ٹھیک ہے. اور فسألوہ، اور انہوں نے آپ سے یہ دریافت فرمایا. یعنی دیکھو نا، صحابہ کو ہر وقت اپنے ایمان کی فکر رہتی تھی. اب صحابہ میں آپس میں گپ شپ ہوئی ہوگی، یار ہمیں یہ خیالات آتے ہیں، یہ سوالات، یہ اعتراضات ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں، کیا کریں؟ اب سب نے مل کر کہا ہوگا آ جائیں، سب مل کے جاتے ہیں نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں. بھائی یہی تو ایمانی کیفیت ہوتی ہے. اب آئے، انہوں نے پوچھا کہ انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم بہ. یا رسول اللہ، ہم اپنے دلوں میں وہ وسوسے پاتے ہیں، وہ خیالات، وہ اعتراضات، وہ سوالات پاتے ہیں کہ ہم میں سے ہمیں یہ بھاری معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں ان وسوسوں کو زبان پہ لائیں. سمجھے؟ ہمیں بھاری معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان کو اپنے زبان پہ لائیں. یعنی زبان پہ لانا ہمیں بہت بھاری معلوم ہوتا ہے، ایسے خیالات ہمارے دلوں میں آتے ہیں. اللہ اکبر. اب نبی علیہ السلام نے یہ سنا تو پریشان نہیں ہوئے، آپ خوش ہو گئے. فرمایا اوقد وجدتموہ، واقعی تمہاری یہ کیفیت ہوتی ہے، تم نے یہی کیفیت پائی ہے کہ وسوسے آتے ہیں تو ان وسوسوں کو زبان تک پہ لانا تمہیں گوارا نہیں ہوتا؟ قالوا نعم، صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ بالکل. آپ نے کیا فرمایا پتہ؟ قال ذاک صریح الایمان، بھائی یہی تو واضح خالص ایمان ہے. صریح ایمان یہی ہے، واضح خالص ایمان یہی ہے کہ بندے کے دل میں خیالات آئیں ایمان کے خلاف اور ان کو وہ زبان سے ادا کرنا بھی بہت بڑا بھاری معلوم ہو، جیسے پہاڑ اس کے اوپر گر رہا ہو. تو پھر یہ ایمانی کیفیت ہوئی نا کہ بندے کے دل میں خیالات آتے ہیں اور وہ زبان پہ لانا بھی دشوار سمجھتا ہے. اللہ اکبر، کیا ایمانی کیفیات ہوتی ہیں. اور آج ہمارے دل میں دین کے خلاف کیا کہتے ہیں بکواسات آتے ہیں، وساوس آتے ہیں. ہم خوش ہوتے ہیں، اب پھنسائیں گے مولوی صاحب کو. جواب دینا مولوی صاحب، ہمارے سوال کا جواب دینا. دانشوری بکھیرتے ہیں، ان شیطانی وساوس کو دانش سمجھ لیتے ہیں. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب یہ جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں، یہاں اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ شیطان دھیرے دھیرے وسوسے ڈالتا کیسے ہے اور وسوسے ڈالتے ڈالتے پہنچتا کہاں تک ہے. یعنی یہ شیطان کی شکار کا پیراڈائم بیان ہو رہا ہے کہ کس طرح شیطان شکار کرتا ہے، اس کا راستہ بیان ہو رہا ہے. سنیے گا، بڑی مختصر سی حدیث. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے امتیو، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے فیقول من خلق کذا، فلاں کو کس نے پیدا کی؟ من خلق کذا، فلاں کو کس نے پیدا کی؟ فلاں چیز کا خالق کون ہے؟ من خلق الارض، من خلق السماء، من خلق الجبال، من خلق الشمس، من خلق القمر. آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ جبال پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ شمس و قمر کو کس نے پیدا کیا؟ آفتاب و مہتاب کو کس نے پیدا کیا؟ اب دھیرے دھیرے لا رہا ہے بندہ آگے. جیسا ریڈی والا ہوتا ہے نا، اوپر اچھے پھل رکھے ہوتے ہیں، نیچے گندے پھل رکھے ہوتے ہیں. اندھیرے میں آپ اسے سودا کرنے چلے جائیں تو بہت سے ریڈی والے کیا کرتے ہیں، ایسے ایسے کر کے گندے پھل درمیان میں شامل کر کے آپ کے ہاتھ میں شاپر پکڑا دیتے ہیں. بس اس وقت یہ شیطان یہی کر رہا ہے. بندہ سمجھتا ہے کہ یار کیا بات ہے، زمین کس نے پیدا کی؟ اللہ. آسمان کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. مخلوق سمجھ آئی؟ شمس و قمر کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. پھر وہ کیا کہتا ہے، پھر کہاں تک پہنچتا ہے؟ حتی یقول من خلق ربک،
تیرے پروردگار کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ اکبر۔ یعنی شیطان پہلے یہ چیزیں ڈالتا ہے، آخر میں یہ سوال کرتا ہے اللہ بھائی اچھا ٹھیک ہے مخلوق کو اللہ نے پیدا کی، لیکن بتاؤ خالق کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغَهُ، جب شیطان یہاں تک پہنچ جائے نا کہ وہ تمہارے دل میں یہ بھی سوال پیدا کر دے کہ خالق کو کس نے پیدا کیا، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پھر اللہ کی پناہ میں آؤ، اللہ سے پناہ مانگو، سمجھے؟ اللہ سے پناہ مانگو، یا اللہ ہمیں تیری پناہ چاہیے اس شیطان سے۔ وَلْيَنْتَهِ، بس رک جاؤ، بس آگے سوالات کا سلسلہ بڑھنے نہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کے دل و دماغ میں، اس کے کمپیوٹر میں یہ سافٹ ویئر فیڈ ہی نہیں کیا کہ وہ خالق کا احاطہ کر لے۔ خالق کو پہچانے گا ضرور، خالق کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ خالق کا احاطہ ہو جائے تو خالق نہیں ہے۔ خالق وہ ہے جو سب کا احاطہ کرتا ہے، وہ کسی کے گھیرے میں نہیں آتا۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ سوال ہی غلط ہے۔ خالق کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر خالق کا احاطہ ہو جائے تو پھر وہ خالق نہیں ہے۔ خالق ہوتا ہے، مخلوق نہیں ہوتا بھائی۔ اگر اللہ ہی کا احاطہ ہو جائے تو پھر اللہ محیط نہیں ہے، محاط ہو جائے گا، جس کا احاطہ گہرا جاتا ہے۔ وہ یہی تو شیطان کام کرنا چاہ رہا۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس سے پہلے جو میں نے بیان کی جو حدیث وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب آخری حدیث پھر صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ بھی یہی ہے، یہی مضمون ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال الناس یتساءلون، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ حتی یقال هذا خلق اللہ الخلق، لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ پھر یہ سوال بھی ہو جاتا ہے اچھا جی اس مخلوق کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، سمجھ آئی؟ ہاں تک کہ یہ سوال بھی ہو جاتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے مخلوق کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فمن وجد من ذلك شیئا فلیقل آمنت باللہ ورسلہ، اللہ کے نبی نے علاج بتا دیا، تم میں سے کوئی شخص ایسی صورتحال سے دوچار ہو جائے تو پھر اسے کیا کہنا چاہیے؟ فلیقل آمنت باللہ ورسلہ، ارے میں اللہ پہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان لا چکا ہوں، بس زبان سے بھی کہے اور دل سے بھی اس کی تصدیق کرے، شیطان انشاءاللہ الٹے قدموں بھاگے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا